Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے للملائکت فرشتوں کو انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ یعنی کہ جانشین نائب اپنا نائب. قالوا کہا فرشتوں نے اتجعل فیہا کیا تم بنائے گا فیہا اس زمین میں من یفسد فیہا جو کہ فساد کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور خون بہائے گا. یسفک میں نے بہانا دماغ میں خون. ونحن نسبح اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک اور تیری تعریف کرتے ہیں ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون کہا اللہ نے انی اعلم بے شک میں خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی. اس آیت سے آخر رکوع تک یعنی رکوع کے آخر تک 10 آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے. کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہے. ایک نعمت سوری یعنی محسوس جیسے کھانا پینا روپیہ پیسہ مکان جائیداد. اور دوسری نعمت ہے مان جیسے عزت آبرو مسرت علم. یہ نعمت مانوی ہے. اس کی کوئی شکل نہیں کوئی صورت نہیں. یہ بھی ایک نعمت ہے. پچھلی آیات میں سوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا اور ان 11 آیتوں میں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دولت علم عطا فرمائی اور مسجود ملائک بنانے کی عزت دی اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا. خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے. فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے
کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں۔ وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضرورت سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں، تم نہیں جان سکتے۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز میں آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح، مقام علم میں آدم علیہ السلام کی فوقیت کا ذکر کر کے دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص اور اثرات کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حق تعالی شانہ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اللہ جل شانہ کا منشا تھا؟ سو یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی کے لیے روشن نہ ہوں اور اپنی علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو۔ اس لیے دوسرے عقلاء و اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسرے کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کے عام کونسلوں میں رائے ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر و باطن ہر چیز اس کے علم اور بصر کے سامنے برابر ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ لینے کی؟ اس طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام اراکین کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں۔ فرشتے ہوں یا جن و انس، سب اس کی مخلوق اور مخلوق ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے کہ تم نے یہ کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے اس کی کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔